لیکن آج ہمارے مہمان ہیں الحمرا آرٹس کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ذوالفقار زلفی. آئیے جانتے ہیں کہ آرٹس اور کلچر کے فروغ کے لیے انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں. اچھا زلفی صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں آپ اس وقت الحمرا آرٹ کونسل کے. یہ بتائیے گا کہ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس سیٹ تک پہنچنے میں کتنا لمبا سفر آپ کو طے کرنا پڑا اور کیسی مشکلات آئیں؟ نو ڈاؤٹ بہت لمبا سفر کیا، پوری زندگی ہے. اور میں نے یہاں پر جب میں فرسٹ ٹائم آیا، میں فرسٹ ایئر میں تھا نیشنل کالج آف آرٹس میں، اور ایز اے پپیٹیئر میری انٹری ہوئی. یہاں پر پتلی گھر ہے ایک، الحمرا پتلی گھر، اس میں ایز اے پپیٹیئر آیا. اور اس کے بعد میں نے 90 میں باقاعدہ یہاں پر ایز اے پروگرام آفیسر جاب شروع کی. اور آج الحمدللہ میں 35 سالوں کے بعد یہاں پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں، جو ایک میں اپنے لیے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے جہاں سے بالکل ہی سٹارٹ لیا اور جہاں میں پہنچا ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے اور میرے دوستوں کی مہربانی ہے، میرے جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ان کی مہربانی ہے. بلکہ میں جو بہت ضروری چاہتا ہوں، میں نام بھی لوں گا، سیکریٹری انفارمیشن اینڈ کلچر ہیں راجہ صاحب، راجہ جہانگیر انور صاحب. انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے یہاں پر اپوائنٹمنٹ میری کرنے میں بہت مدد فرمائی. اچھا، ایک آرٹسٹ جو ہے کیونکہ اس کا پورا فوکس اپنے کام کی طرف ہوتا ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آپ ایک آرٹسٹ بھی ہیں پھر آپ ایگزیکٹو پوسٹ پہ کام بھی کر رہے ہیں، دونوں کو کس طرح بیلنس کرتے ہیں؟ اچھا سر، ایسے صاحب ایکچولی میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بکس سے زیادہ لوگوں کو پڑھا ہے. اور میں نے اس فیلڈ میں جو لوگ پہلے سے موجود تھے میرے سینئرز، ان کو میں نے دیکھا، بہت اسٹڈی کیا. انہوں نے شاید کام کے پریشر میں اپنا پروفیشن پینٹنگ نہیں کی، یا کام افسری اگر ان کی جاب ایسی ملی، اسائنمنٹس ایسی ملی تو انہوں نے کام نہیں کیا. کام کیا تو یہ جاب نہیں کی، پراپر صحیح طرح پرفارم نہیں کیا. سو میں نے ان دونوں کو بہت بیلنس طریقے سے چلانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. اور میں نے شروع میں ہی سوچ لیا تھا کہ میں نے پینٹنگ نہیں چھوڑنی کسی بھی صورت. اور اس کا میں نے اس طرح اپنے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں نے ڈیلی پینٹ کرنا، چاہے میں نے 5 منٹ کروں. نو ڈاؤٹ الحمرا آرٹ سینٹر کی جو جاب ہے، یہ اس کی ٹائمنگز بہت عجیب ہے. صبح آئیں تو شام تک بزی رہتے ہیں. اٹس اے فل ٹائم جاب. فل ٹائم جاب ہے، لیکن وہ پینٹنگ بھی فل ٹائم جاب ہے. میں اگر یہ کہوں کہ میں نے پچھلے 40-45 سالوں سے برش اور مٹی کے تیل سے جو میرا رشتہ ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹا. میں نے آج بھی، کل تک بھی میں نے برش مٹی کے تیل میں کام کرنے کے بعد دھویا ہے. تو یہ میری کمٹمنٹ کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ میں چاہے کینوس تیار کروں، برش صاف کروں، پینٹس خریدوں یا کچھ بھی، اس کے ساتھ میری ڈیل ڈیلی ہے. ایک رومانس ایکچولی ہے پینٹنگ آرٹ، ایک رومانس ہے میرا اس کے ساتھ، وہ میں چھوڑ نہیں سکتا. لیکن کیونکہ میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں اور میں نے الحمرا آرٹ سینٹر میں کوئی بھی اسائنمنٹ مجھے گورنمنٹ نے دی ہو، چاہے الحمرا کی ہو چاہے باہر کی ہو، جو بھی ہو، میں نے الحمدللہ بہت محنت سے احسن طریقے سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا آرٹ کونسل بننا تھا یا کوئی اور ٹارگٹ ہے آپ کا؟ نہیں، میرا ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا آرٹ کونسل بننے کا تو ٹارگٹ اس لیے نہیں تھا کہ میرا اس کی ٹکٹ نہیں تھی میرے پاس. میری گاڑی اس منزل پر جانی ہی نہیں تھی، میں تو کسی اور گاڑی پر سوار تھا. یہ تو میری گاڑی مڑ کر یہاں آ گئی. ایکچولی میری جو پوسٹ تھی یا میں جس سروس سے ہوں وہ الحمرا کی ہی سروس ہے. ہمارا یہ ایریا بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو ڈی ایم جی یہاں پر آفیسرز آتے ہیں جو کہ بہت سینئر 20 گریڈ کے ہوتے ہیں اور جنہوں نے بہت سرو کیا ہوتا ہے ڈفرینٹ فیلڈس میں، کیونکہ یہ ایک بہت سینسٹیو جگہ ہے. یہ ایک بڑا سوچ بچار والا کام ہے.
تو وہی آتے تھے. یہ تو الحمدللہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا, مجھ پر میرے جو افسران ہیں, میرے جو باسز ہیں, انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا, میری پروفیشنل اپروچ کو دیکھا, میری خدمات کو دیکھا, اور پھر میں کہوں گا میرے ماں باپ کی, دوستوں کی دعائیں ہیں جنہوں نے مجھ پر یہ سارا کرم ہوا, جس کی وجہ سے انہیں بالکل ایزی لگا کہ مجھے یہاں پوسٹ کر دیا. اور میں الحمدللہ پچھلے 3 مہینوں سے الحمرا آرٹ سینٹر کو ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر چلا رہا ہوں. میرا بالکل قطعی یہ ایم نہیں تھا, نہ میرا مقصد تھا. یہ تو چلتے چلتے آخری میری 1 سال رہتا ہے پوسٹنگ کا, یہاں ریٹائرمنٹ کا, تو وہ چلتے چلتے مجھے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملا ہے. شاید وہ میری محنت ہے یا قسمت ہے, دعائیں ہیں, بلکہ سب کچھ ہے, یہ ملا جلا ہے سارا. اچھا زلفی صاحب, آپ ایک آرٹسٹ بھی ہیں, اور ایک سفر اگر میں تھوڑا سا جانتا ہوں, وہ آپ بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں. شاید آپ کے پاس ایک دور میں پڑھنے کے لیے سرکاری فیس کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے. آج آپ یہاں تک پہنچے, تو اگر میں آپ کی کامیابی کے لیے لکھوں یا کوئی آپ پر لکھا جائے اور اس کو عنوان یہ ہو کہ زلفی کی کہانی, تو زلفی کی کہانی کے اندر کیا محنت جو تھی وہ وجہ تھی اس کی کامیابی کی, یا قسمت اس پہ مہربان تھی؟ اچھا, یہ میں کیونکہ اپنے آپ کو شاید میں جتنا میں جانتا ہوں دوسرے لوگ نہیں جان سکتے. اس میں نو ڈاؤٹ یہ سٹیپس ہیں لائف میں, کیونکہ ظاہر ہے بچپن میں تو آپ کے پاس وہ وزڈم نہیں ہوتی کہ آپ فیوچر کو ڈیزائن کر لیں. آپ ایک ویو پر چھوڑتے ہیں اپنے آپ کو نا, یا اب شاید جو لوگ افورڈ کرتے ہیں یا جن کی فیملیز ایسی ہیں جو بچوں کے فیوچر کو ڈیزائن کر لیتے ہیں, کرتے ہیں, اس ٹریک پر بچے کو, جسے آپ کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ اب تو ہوتی ہے, تب تو شاید ہوتی ہو, لیکن مجھے میری فیملی کو تو قطعی, ہمیں تو صرف کھانے پینے کا ایشو ہوتا تھا بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے. تو فیملی میں, گھر میں یہی پریشانی ہوتی تھی کہ کھانا رات کا کھا لیا, کل کیسے ہوگا, یہ پرسوں کیا ہوگا. فیس والی جو بات آپ نے کی ہے, اسکول میں نو ڈاؤٹ کتنی دفعہ میں اسکول سے صرف اور صرف فیس نہ ہونے کی وجہ سے نکالا گیا. تو وہ ایک روٹین سی تھی ایک, کیونکہ پیسے نہیں ہوتے تھے, جب پیسے ہوتے تھے تو دے دیتے تھے, ورنہ اسکول سے باہر جائیں بھائی. سو اس طرح وہ اس فیملی سے کیریئر کو ڈیزائن کرنا بڑا مشکل تھا. میں نے یہ ضرور میں یہ کہوں گا کہ وہ اتنا مشکل سارا کچھ تھا, اس سے زیادہ مشکل لائف ہو نہیں سکتی تھی. اس مشکل لائف میں سے نکلنا ہی نکلنا تھا. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار کچھ کرنا ہے, کچھ بننا ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ کر کے دکھانا ہے. کیا کر کے دکھانا ہے, قطعی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. مطلب چھوٹے سے شہر میں, چھوٹی سی گلی میں, چھوٹے سے محلے میں ایک 6ٹھی کلاس کا بچہ کیا ڈیزائن کر سکتا ہے لائف کو. لیکن یہ مجھے یاد ہے, ریئلی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کے ساتھ, دیکھنے والوں کے ساتھ, کہ ہم چھت پر اکٹھے سوتے تھے, لمبی لائن ہوتی تھی چارپائی کی. تو میں اینڈ والی چارپائی پر لیٹا ہمیشہ آسمان کو دیکھتا تھا, ستاروں کو دیکھتا تھا, اور مجھے بہت اٹریکٹ کرتے تھے. میں کہتا تھا کہ یار اس طرح چمکنا چاہیے, اس طرح نظر آنا چاہیے, کچھ کرنا ہے. اچھا, وہ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ, میں تو بلکہ یہ کہوں گا وہ جو مجھے فیل تھی, وہ جو ایک ویوز آتی تھیں, وہ وہی قسمت تھی. تبھی مجھے اللہ تعالیٰ نے شاید میرے 6 بھائیوں میں سلیکٹ کر لیا تھا کہ ذوالفقار زلفی نے زلفی بننا ہے. تو نہ چاہتے ہوئے کوئی میٹرک کی میں نے, اور میٹرک میں بھی اس طرح میٹرک کی, مجھے ہمیشہ ٹیچر نے ڈسکریج کیا پڑھنے سے. ہمیشہ کہا تم پڑھ نہیں سکتے, تم چلے جاؤ, میرا رزلٹ خراب کرو گے. اور اس کے باوجود میں نے میٹرک کر لیا, قسمت. اور ٹیچر حیران, دوست حیران کہ زلفی نے میٹرک کر لیا, بڑی بات ہے.
پھر میں نے اسی طرح ود آؤٹ اینی ٹارگیٹ ساتھ میں پینٹر، یہ جو میرے بھائی پینٹر ہیں غلام مصطفیٰ رنگو پینٹر، تو ان کے ساتھ میں بورڈ لکھتا تھا، دیواریں لکھتا تھا، نیم پلیٹس اور سٹون مائلز اور یہ وہ ساری چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک چیز جب میں نے میٹرک کر لیا، نو ڈاؤٹ مجھے پھر لگا کہ یار میں پڑھتا ہوں، میں یہ پینٹنگ چھوڑ کر یہ تو ہوتی رہے گی، یہ تو آتی ہے مجھے. پھر مجھے افسر بننے کے لیے نہیں، مجھے صرف ایک چیز اٹریکٹ کرتی تھی. چھوٹا سا شہر ہے ڈی جی خان جس سے میرا تعلق ہے، وہ مین روڈ پر جہاں پر پینٹنگ کی دکان تھی، وہاں پر لڑکے سائیکل پر تیار ہو کر کالج جاتے تھے. مجھے بہت اچھے لگتے تھے کیونکہ میرے گھر سے کسی نے کبھی مجھے پریشرائز نہیں کیا کہ آپ پڑھو، مزید پڑھو اور یہ کرو وہ کرو، کیونکہ مسئلہ ہی نہیں تھا نا پڑھائی، تو ہمارا تو وہی غربت والا مسئلہ تھا. اس نے مجھے کام کرنے پر مجبور کیا. میں پینٹنگ یا پینٹر یا بورڈ تب اس لیے لکھتا تھا کہ میرے پاس پیسے آئیں اور میں ایک سائیکل خریدوں اور کالج جاؤں، اسی طرح میری بکس رکھی ہوں پیچھے اور میں نیا سائیکل خرید کر کالج تیار ہو کر جاؤں. اور وہ اللہ کا دن کا شکر ہے کہ وہ دن آیا اور میں نے واقعی سائیکل لی اور کالج جانا شروع کیا. اس طرح میں نے بی اے کر لیا. تو یہ چیزیں یہ جو شروع میں آپ نے بات کی ہے، یہ خواب دیکھنا چاہیے، یہ جو ایم بنانا بہت ضروری ہے کچھ کرنے کا، یہ ٹھاننا لائف میں بہت ضروری ہے کچھ کرنے کے لیے، تب بھی جا کر آپ کچھ بنتے ہیں. اگر آپ ایسے جنگل میں کسی بھی ڈائریکشن میں چلے جائیں گے تو کہیں راستہ آپ کو کہیں نہیں آپ پہنچیں گے. تو اس طرح یہ سٹوری ہے چلتی جا رہی ہے. آج بھی میں سفر پر رواں دواں ہوں. نو ڈاؤٹ ایک منزل مجھے ملی ہے. منزل یہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ میں اتنا، مجھے لائف سے کوئی ریگریٹ نہیں ہے، کوئی ایسا الحمدللہ مجھے کچھ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے لائف میں یہ نہیں کیا، یہ کر لیا. میں نے جو میری پرپوشن ہے سٹارٹ سے ابھی تک، میں تو اگر آج سے 20 سال پہلے بھی اس دنیا سے چلا جاتا میں بڑے سکون سے جاتا. میں تو ابھی بھی چلا جاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی لائف میں بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ دیکھ لیا ہے اور میں بہت مطمئن ہوں. میں تو دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں لائف میں فلوٹ کر رہا ہوں، جیسے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے فلوٹ کرتا ہے نا انسان ویوز پر. اچھا، ایسی فلوٹ کر، جیسے آپ نے بھی پہلے بتایا کہ جی ایک ہمبل بیک گراؤنڈ، فیس بھی ادا نہیں کر پا رہے تھے آپ، اور پھر آپ کے ٹیچر کہتے ہیں جی پڑھائی نہ کرو اور جاؤ یہاں سے، میرا رزلٹ خراب ہوگا. تو جو نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر آتی ہے اور جو پھر آپ کے اندر ڈیفینیٹلی اس کے ریئیکشن میں اگریشن بھی آتا ہے، غصہ بھی اپنے اندر ہوتا ہے انسان کا، تو اس کو کیسے مینیج کیا؟ کیونکہ وہ غصہ، وہ اگریشن، وہ محرومیاں آج آپ کی ذات پہ نظر نہیں آتی، لیکن بہت سارے لوگ پھر سوسائٹی سے بدلہ بھی لیتے ہیں. ایگزیکٹلی میں بچپن میں اتنی ریجیکشن میں نے دیکھی ہے، اسکول میں، محلے میں، ہمسایوں میں، اپنے ہم عمر دوستوں میں، کلاس فیلوز میں، وہی کلاس ڈیفرنس اس کی وجہ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کمپنسیٹ کیا ہے، اتنا کیا ہے کہ اب مطلب ہے لوگ میرے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں، میرے آٹوگراف لیتے ہیں، میرے پینٹنگ خریدتے ہیں. میں اب وہ سارا یہ قسمت کا کھیل ہے. آئی تھنک ریئلی اس میں تو ٹوٹلی میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. کیونکہ نو ڈاؤٹ دوسری بات یہ جو آپ نے ابھی فرمائی کہ جی اگریسو ہو جاتے ہیں لوگ اور یہ وہ، میں بہت ہمبل ہو گیا ہوں. میرا دل ہے کہ میں لوگوں کو پے بیک کروں، جن کے پاؤں پر میں نے پاؤں رکھ کر آگے بڑھا ہوں، جن کو کاپی کر کے میں آگے بڑھا ہوں لائف میں، جن کو دیکھ کر ان کی لائف کو، جنہوں نے مجھے کوئی ڈائریکشن دی ہے. کسی نے مجھے کسی دن اچھی بات بتائی، کسی نے میرا کوئی کام کیا، کسی نے میرے لیے کوئی دعا کی، یا کسی کے ساتھ میں نے بیٹھ کر پرانے دنوں میں
کوئی کام کیا. ریئلی میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں یہاں پر جب این سی اے میں تھا تو میں این سی اے کے ساتھ ساتھ ایک پینٹر کے پاس جا کر بورڈ بھی لکھتا تھا شالمی میں. آپ بلیو کریں میں نے آج بھی, وہ میرا دوست ہے, میں اس کو بلاتا ہوں اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں اپنی ایگزیکٹو سیٹ پر بیٹھ کر کہ یار یہ جو صاحب بیٹھے ہیں خالد صاحب, یہ ان کے پاس میں نے جاب کی ہوئی ہے یہاں پر. اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ایکچولی ہم نے ہول چڑھائے ہوئے ہیں اپنے اوپر اور بولنا نہیں چاہتے. میری وائف یا میرے دوست مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ اتنی چیزیں نہیں بتاتے ہوتے, نظر لگتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میں اس لیے بتاتا ہوں ڈیوٹی سمجھ کر کہ میرے جیسے لوگوں کو حوصلہ ہو کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میں ان کو ایک ڈائریکشن دینا چاہتا ہوں. جان بوجھ کر میں ہر ڈیٹیل میں جا کر لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں کہ یار کوئی بھی کبھی بھی کچھ بھی بن سکتا ہے اگر محنت ہو, ایک ٹارگٹ بنا کر آپ ایک ڈائریکشن میں چلو, سنسیئر ہوں آپ, ایمانداری سے کام کرو, کوئی منزل دور نہیں ہوتی, ناممکن نہیں ہے کہ آپ کو آپ نے بھی بات کی پے بیک کرنے کی, تو کتنے لوگوں کو, کتنی شخصیات کو جو آپ کی زندگی میں آئیں آپ نے ابھی تک پے بیک کیا, اور کیا پے بیک کیا؟ ایکچولی یہ بہت پرسنل سی بات ہے, یہ میں آن ایئر نہیں کرنا چاہتا. اور واقعی میں مقروض ہوں بے شمار لوگوں کا. میں اس لیے بے شمار لوگ کہتا ہوں, کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے کوئی میٹیریل لیں, کوئی پیسے لیں. یہ تو فیلنگز بھی جو ہوتی ہیں نا, جب کبھی آپ کو برے دور میں, برے وقت میں کسی نے رسپیکٹ دی ہو, پیار کیا ہو, تھپکی دی ہو, وہ قرض ہے آپ کے اوپر. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, بڑا اچھا لگتا ہے اس دور کے لوگ, اس ٹائم کے لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو میں جب ان کو ملتا ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں, وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ایکچولی کہ یار کوئی بندہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور حیران اس لیے ہوتے ہیں کہ ہے نہیں نا سسٹم ہمارا, ہم تو چھوڑ دیتے ہیں برے ٹائم کے لوگوں کو نا, ہم پہچانتے نہیں ہیں, ہم پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں, ہم جانتے ہی نہیں, جاننا چھوڑ دیتے ہیں. تو میری تو ڈیوٹی ہے یہ کہ میرے پاس کوئی بھی میرا پرانا دوست, کلاس فیلو, کوئی محلے دار, یہاں کا وہاں کا, یا جس کے ساتھ میں نے کوئی کام کیا ہو, میں اس کے ساتھ جتنا ایزی فیل کرتا ہوں میں شاید شام کو جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ بھی نہیں کرتا. اچھا یہ بتائیں کہ تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا, اب آپ آئے ہیں تو آپ کی پرائرٹیز میں الحمرا کی اگر میں بات کروں تو اس انسٹیٹیوشن کے لیے کیا ایسے انیشیٹیوز ہیں جو آپ لے چکے اور دوسری بات ہے کہ آپ لینا چاہتے ہیں؟ ایکچولی الحمرا آرٹ سینٹر ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے, نو ڈاؤٹ. اور میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ جو لاہور ہے نا, یہ لاہور بڑی زبردست جگہ ہے. لاہور میں جتنا آرٹ ہے, جتنے آرٹسٹ ہیں, جو یہاں کا ایٹماسفیئر ہے, یہاں کی جو فیل ہے, یہاں کے جو لوگ ہیں, وہ کمال آرٹ لور ہے. اور پھر الحمرا آرٹ سینٹر ایک پائنیئر ایک ادارہ ہے آرٹ کی گروتھ کا, نو ڈاؤٹ. اس کو بنانے والوں میں فیض احمد فیض, نعیم طاہر, ڈاکٹر انور سجاد, صوفی تبسم اور بے شمار, امتیاز علی تاج, کیسے کیسے نام ہیں, انہوں نے اس کو سرو کیا ہے. اور اس کی آبیاری, اس کی نرسری میں انہوں نے اپنا خون پسینہ شامل کیا ہے. تو نو ڈاؤٹ اس کا پھل اتنا میٹھا ہے اور اتنا پھلدار ہے یہ الحمرا آرٹ سینٹر کا درخت آرٹ کے لیے کہ یہاں پر پرفارمنگ آرٹس لے لیں آپ, یہاں پر ویژول آرٹس کا لے لیں آپ, یہاں پر کوئی بھی آرٹ لے لیں, ہر آرٹسٹ کی وش ہے کہ وہ الحمرا آرٹ سینٹر میں آ کر پرفارم کرے. اور کیوں نہ ہو وش, کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا آرٹ سینٹر ہے, ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پروفیشنلی لوگوں کو, آرٹسٹوں کو ڈیل کیا جاتا ہے. سو ہم ہمیشہ انٹرنیشنل ایونٹس کرتے ہیں اور نیشنل ایونٹس کرتے ہیں,
اور کچھ ہم خود کرتے ہیں. کچھ جو یہاں پر آرٹ پروموشن کے گروپس ہیں بے شمار جو کہ NGOs ہیں یا انڈیویجول لوگ ہیں وہ آ کر یہاں پر اپنی اپنی پروڈکشنز کرتے ہیں. ہم ان کو بہت فراخ دلی سے یہ الحمرا آرٹ سینٹر پرووائڈ کرتے ہیں. اور ریئلی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو یہاں کے جو آرٹ لورز ہیں اور آرٹ کریٹر ہیں وہ بہت کریٹیو لوگ ہیں. ہماری یوتھ بہت کریٹیو ہے, بہت کمال کے ان کے کانسیپٹس ہیں. سو یہاں پر ہمیں بے شمار آج کل تو اسپیشلی اگر میں یہ مارچ کی بات کروں, مارچ میں تو ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جو کہ فارغ ہو. اتنے فیسٹیولز ہیں. ابھی ایک فیسٹیول ختم ہوا ہے فیض فیسٹیول, اب لاہور لٹریری فیسٹیول ہے, پھر لاہور فیسٹ ہوگا, پھر ابھی ہم نے تھیٹر فیسٹیول کیا ہے 10 دن کا, اس سے پہلے غزل کا پروگرام کیا ہے, پھر سنگنگ کمپٹیشن کی ہے, ابھی نیشنل سانگ کمپٹیشن ہے, نیشنل سانگ ویڈیو کمپٹیشن ہے, مین کے ہارس اینڈ کیٹل شو ہے اس کے سلسلے میں پروگرامز ہیں. کیونکہ مارچ لاہور میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے ڈیلی یہاں پر لاہور میں کوئی 10-12 کے قریب پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ چوائس ہوتی ہے لوگوں کے پاس کہاں جائیں. اچھا یہ بتائیں جتنے بھی یہ ہو رہے ہیں جیسے فیض میلہ ہے یا لٹریری والی آپ نے بات کی کہ پورا ایک فیسٹیول یہاں پہ ہو رہا ہے, بہت سارے, ایک تھوڑا سا میں سمجھوں گا ثانوی سا سوال ہے, لیکن جب اتنے لوگ گیدرنگ ہو جاتی ہے تو عام طور پر کچھ اور ایکٹیویٹیز ہوں تو بہت سیکیورٹی ان کی ہوتی ہے. ان کی سیکیورٹی کے لیے اتنے لوگ جب آ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انتظام کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں یہ اسٹیٹ کا ادارہ ہے اور ہم سیکیورٹی ادارہ تو ہے نہیں. ہم جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو ہم انفارم کرتے ہیں تھرو لیٹر, اور وہ باقاعدہ یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں. ہر بندہ چیک ہو کر اندر آتا ہے. پہلے وہ مین گیٹ سے چیکنگ ہوتی ہے اس کی, جب وہ ہال میں جاتا ہے پھر سے دوبارہ چیکنگ ہوتی ہے. اچھا یہ سارا کچھ آپ جو بھی کرتے ہیں, جو فیسٹیولز کرتے ہیں, سب اس کی چار دیواری کے اندر ہی کرتے ہیں یا اس سے باہر بھی آپ کو بھی چلے جاتے ہیں؟ ہمارا کچھ ایک پروگرام ہے الحمرا آن ویلز, آؤٹ ریچ پروگرام ہے. ہم پلیز کرتے ہیں, میوزیکل شوز کرتے ہیں شہر کے نگلیکٹڈ ایریاز میں جا کر, سکولز میں, کالجز میں, ڈفرینٹ سبجیکٹس پر ہم نے تھیٹر کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. ہم جا کر ان کے ڈورز پر جا کر ہم وہ پرفارمنس کرتے ہیں, کیونکہ بے شمار لوگ یہاں پر افورڈ نہیں کرتے آنا, ٹائم کی وجہ سے, شاید ٹرانسپورٹ کی وجہ سے. تو ہم یہ الحمرا آن ویل ایک ایسا پروجیکٹ ہے ہمارا, ڈفرینٹ کالجز میں جا کر, گرلز کالجز میں اور سکولز میں جا کر اور محلوں میں جا کر ہم اسٹریٹ تھیٹر کرتے ہیں. تو آپ جب ان سے سیکیورٹی مانگتے ہیں, کیونکہ یہاں تو چلو سیکیورٹی ہو گئی ان اداروں, تو ان کا آپ کو وہاں پہ کیا ریسپانس ہوتا ہے؟ تو کیا جیسے آپ چاہتے ہیں ویسی سیکیورٹی ہوتی ہے یا پھر تھوڑا سا مسائل کا بھی آپ کو سامنا؟ ایکچولی باہر ہم جب جاتے ہیں آؤٹ ریچ پروگرامز میں, جو انڈور پروگرامز ہوتے ہیں وہ تو ان کی لوکل سیکیورٹی ہوتی ہے. لائک اگر ہم لاہور کالج میں جائیں گے تو ان کا گیٹڈ کالج ہے, اس کی اپنی سیکیورٹی آلریڈی ہوتی ہے. لیکن جو ہم پارکس میں کرتے ہیں اور محلوں میں جا کر کرتے ہیں, پھر میں یہ کہوں گا کہ لاہور, اسپیشلی لاہور, یہاں کی جو لوگ ہیں بہت اویئر ہیں اور وہ آرٹ کو بھی ویلیو دیتے ہیں, آرٹ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. کبھی کوئی تنگ نہیں کرتا, کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں ہے. 1-2 سپاہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. خدا نخواستہ کوئی ایسا آج اگر پاپ اپ ہو جاتی ہے ایسی کوئی سچویشن تو اس کے لیے آپ کے پاس مثلا آپ کو, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پیشگی اگر اطلاع کریں کسی ادارے کو تو کیا وہاں پر انف سیکیورٹی آ جاتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم جو متعلقہ تھانہ ہوتا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں اور ان کے 3-4 لوگ 5 لوگ آ جاتے ہیں. اس سے زیادہ ابھی تک تو کوئی مجھے ضرورت نہیں پڑی, ایسے ضرورت نہیں پڑی. اچھا اگر میں بات کروں آرٹ کی, کلچر کی, تو یہاں ابھی تک آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ جو اس پریمیسز میں آ جاتے ہیں, آرٹ اینڈ کلچر کو آپ الور کرتے ہیں یا آپ کی طرف انوائٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ آ جاتے ہیں. یہ جو الحمرا آن ویلز کے علاوہ آرٹ اینڈ کلچر کی پروموشن کے لیے کیا آپ لوگوں تک ریچ آؤٹ کرتے ہیں؟ میں آپ کو بلکہ ایک جو ہمارا اسپیشل ایریا ہے وہ ہے الحمرا اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس. یہ ایک ایسا اکیڈمی ہے
جہاں پر سینکڑوں بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں، جس میں ووکل کلاس ہوتی ہے سنگنگ کی، انسٹرومنٹل ہے، اس میں ستار ہے، طبلہ ہے، فلوٹ ہے، گٹار ہے، وائلن ہے، کلاسیکل ڈانس ہے، پینٹنگ ہے، اسکلپچر ہے، کیلیگرافی ہے، ہارمونیم ہے. سو یہ ایک اس میں بے شمار یوتھ ہماری آتی ہے، اور بہت منیمم فی ہے 1000 روپیز پر منتھ. سو یہ ایک ایسی سروس ہے جہاں اس پلیٹ فارم سے بے شمار لوگ پروفیشنلی پاکستان کی انڈسٹری میں نامور سنگرز ہیں. اس میں آپ سارا رضا کو دیکھ لیں، جو ہمارے کمپٹیشنز ہوتی ہیں اس میں بے شمار ون کر کے لوگ جو بنے ہیں، بے شمار اس میں شازیہ منظور بھی یہاں آتی رہی ہیں. تو اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ آج کل بھی ہم نے ایک جو الحمرہ ان پلگڈ ایک ایسا لائک کوک اسٹوڈیو کے ایک پیرلل اس کے ایک ہم نے میوزک کا ایک چینل ہے ہمارا، اس کو چلا رہے ہیں. اس میں نئے لوگ ہیں، نئی آوازیں ہیں. وہ ہمارا ایک سفر ساتھ ساتھ چل رہا ہے بہت. بلکہ میں آپ کے انٹرویو سے اس سارے سے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اتنی کریٹیو ہے، اتنے ان کے کانسیپٹس کلیئر ہیں، اتنی وہ ان کی وزڈم ہے. ہمارا جو آرٹ ہے انشاءاللہ بہت سیکیور ہے. ہمارا پرفارمنگ آرٹ بہت زبردست ہوگا ان فیوچر، کیونکہ ان کی پراپس، ان کا لائٹ، ان کی ساؤنڈ کی سینس، ان کا سیٹ، کاسٹیومز، یہ وہ اتنے کمال کے اسکرپٹس ہوتی ہیں ان کی اتنی خوبصورت پرفارمنسز ہوتی ہیں. میں کیونکہ 30-32 سالوں سے یہاں پر ہوں، میں نے پرانے ڈرامے بھی دیکھے ہیں، لیکن آج کے ڈرامے بہت کریٹیو ہیں، بہت کریٹیو ہیں. اور انشاءاللہ یہ بچے جو آج ہمارا آرٹ کا ایریا ہے یہ بہت پھلے پھولے گا. جی ناظرین، یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کو پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب جو ہے چلتے ہیں زلفی صاحب کی طرف، لیکن ایک چائے کی پیالی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ان سے اب گپ شپ بھی لگائیں گے، چائے بھی پئیں گے، اور ان کی جو زبردست میٹھی میٹھی باتیں ہیں وہ بھی سنیں گے. اچھا زلفی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بچوں کے حوالے سے بات کی بریک سے پہلے، اور آپ کا کہنا تھا کہ بڑے ان کے کنسیپٹ بڑے کلیئر ہیں، بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا جو ایک عام اسٹیریو ٹائپ سسٹم ہے، بچے بہت آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر شاید ایک جنرل رہا ہے کہ ہم اس سوچ کو دباتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک بندہ نیا کانسیپٹ لے کے آتا ہے، نئی سوچ لے کر آتا ہے، کوئی نیا آئیڈیا لے کے آتا ہے، آپ اس کو دیکھنے کے بعد کہ اگر یہ صحیح ہے اس کو آگے جانے دیتے ہیں، یا پھر آپ کہتے ہیں نہیں، جو ہم آئیڈیا آپ کو دے رہے ہیں، جو سسٹم ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس میں رہ کے آپ نے آگے بڑھنا ہے؟ ایکچولی کیونکہ یہ جو الحمرہ آرٹ سینٹر ایک کریٹیو ادارہ ہے، اور اس میں نو ڈاؤٹ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ بھی کریٹیوٹی پر بیسڈ ہوتی ہے. کوئی نئی چیز نئی طرح سے کرنا، چیزیں وہی ہوتی ہیں، ڈرامہ تھیٹر وہی ہے. اس کو کسی ہر انسان، ہر ڈائریکٹر، ہر نیا بچہ اپنی طرح سے ڈیل کرتا ہے. تو یہ جو آپ بالکل نہیں، میں تو اور الحمرہ آرٹ سینٹر کا ہر افسر انکریج کرتا ہے کہ اگر کوئی نئی چیز لے کر آئے، کیونکہ ہم خود تو ہر چیز ہر روز کوئی نئی چیز نہیں کر سکتے، تو ہم تو ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آئے اور نئی پروڈکشن ہو، نئی چیز ہو، ایکسپیریمنٹل ہو، اور ایک نئی آڈینس کے ساتھ جب آتی ہیں تو ہم بہت سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، فائنینشیل سپورٹ کی بات بھی آتی ہے. ماضی میں مجھے بہت بڑے بڑے آرٹسٹ جو تھے ہم نے دیکھے ڈرامے کے اندر، پی ٹی وی کے اندر، ریڈیو کے اندر، اسکرین پہ ہمیں وہ بہت بڑے لگتے تھے، لیکن ان کی جو فائنینشیل حالت تھی وہ بڑی ویک ہوا کرتی تھی، بڑے مائنر قسم کے ان کو آگے پیمنٹس ملا کرتی تھی. آپ کے یہاں پر کیا ایک ہے آپ کا کانسیپٹ؟ فائنینشیل اگر بہت اچھا آئیڈیا آ گیا ہے تو آپ اس کو انف دیتے ہیں کہ بس وہی؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر 2-3 کویسچنز ہیں یہ جو آپ کے میں کوشش کرتا ہوں ان کو کور کرنے کی.
اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں جو پاکستان میں آرٹ کی ویلیو تھی، یا چاہے وہ پرفارمنگ آرٹ ہے چاہے وہ فائن آرٹ ہے، اس کی جو پیمنٹس تھیں بہت کم ہوتی تھی. ویسے ہی جو فائنانشل جو سچویشن تھی پاکستان کی، یا وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ ہزاروں میں فیسز ہوتی تھیں بڑے بڑے آرٹسٹوں کی. اب ٹوٹلی ڈفرنٹ سین ہے. اب آپ اگر یہ کہیں کہ ایک شو کے کوئی ایک آرٹسٹ 0.5 کروڑ لے لے، 70 لاکھ لے لے، تو یہ کوئی آج پاکستان میں لاہور میں کوئی ایک آرٹسٹ، یہ آپ کا ادارہ پے کر دیتا؟ نہیں، میرا ادارہ نہیں کرتا. میرا ادارہ تو ایسے آرٹسٹ کو بیچارے کو نہیں بلا سکتا، کیونکہ میرے ادارے کا تو اتنا بجٹ نہیں ہے. لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں ویلیو آرٹ کی کتنی ہے کہ لوگ اب ایک آرٹسٹ کو ایک پروگرام کے 70 لاکھ بھی پے کر دیتے ہیں. ماضی میں 7,000 ہی ہوتے تھے. مجھے یاد ہے اقبال بانو کو ہم 70,000 روپیز میں شو کرتے تھے، میں کرواتا تھا. میں نے کوئی نام لیں آپ کسی بھی آرٹسٹ کا، چاہے میڈم نور جہاں ہو، اقبال بانو صاحبہ ہوں، ریشما جی ہوں، عابدہ پروین ہوں، سب کے شوز کیے ہیں. مہدی حسن صاحب ہو، غلام علی صاحب ہو، استاد نصرت فتح علی خان صاحب ہو، عطا اللہ ہو، کوئی نام لیں. لیکن اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، بہت کم فیسز تھیں. اب تو فیسز بہت زیادہ ہیں، اور آرٹ کا سین ٹوٹلی. پینٹنگ میں آ جائیں اگر آپ، پینٹنگ تو بکتی نہیں تھی پاکستان میں، اب تو پینٹنگ لاکھوں کی کروڑوں کی بکتی ہیں. پاکستانی آرٹسٹوں کی پاکستان میں لاکھوں کی پینٹنگ بکتی ہیں، ملینز کی. سو یہ ایک ایسا فیلڈ تھا، پہلے یہ نگلیکٹڈ تھا، لوگ سوسائٹی نے اس کو وہ پلیسنگ نہیں کی تھی اس کی فیلڈ کی. نو ڈاؤٹ ہمارے جتنے ماسٹرز ہیں وہ وہی لوگ ہیں. استاد اللہ بخش ہے، چغتائی ہیں، شاکر علی ہیں. پرفارمنگ آرٹس میں آ جائیں آپ، مہاراج کتھک ہیں ہمارے، پھر میڈم نور جہاں ہیں. یہ سب لوگ کتنے بڑے بڑے نام ہیں، ماسٹر لوگ ہیں، یہ اسی دور کے لوگ ہیں. لیکن نو ڈاؤٹ ان کو وہ فیسز نہیں ملتی تھی جو آج کے آرٹسٹ کو ملتی ہیں. آج کا آرٹسٹ بہت رچ ہے، بہت امیر ہے. اور وہ جو پرانے آرٹسٹ غربت میں مرے ہیں، اس کی اور ریزنز ہیں. اس کی ریزنز یہ ہیں، جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا لائف کا ڈیزائنر نہیں ہوتا. میں نے یہ دیکھا ہے، کیونکہ میں ایک ایسے ادارے میں ہوں جہاں پر ہر فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں. شاعر بھی آتے ہیں، رائٹرز بھی آتے ہیں، ڈائریکٹر بھی، پینٹر بھی، سنگر بھی، میوزیشین بھی، ایکٹر بھی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آرٹ الگ چیز ہے، لائف کی ڈیزائننگ ٹوٹلی اور چیز ہے. کیونکہ جب بھی آرٹسٹ کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اس کو سنبھال نہیں پایا. میں نے موسٹلی لوگوں، گنے چنے آرٹسٹ ہیں، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے پیسے کو سنبھالا ہے، ویلیو دی ہے. ادروائز جب بھی آرٹسٹ کے پاس شو آیا ہے، اس نے وہ شو کے اگر 50,000 لیے ہیں، اس نے 40,000 کا پہلے بل بنا کر رکھا ہوتا ہے خرچنے کا. کوئی گاڑی چینج کرنی ہے، فریج چینج کرنا ہے، ٹی وی نیا لینا ہے، کسی کی شادی پر جانا ہے. مطلب یہ حالات ہے. سیونگ والا کانسیپٹ آرٹسٹ میں ہے نہیں، ابھی بھی نہیں ہے. ابھی بھی بے شمار لوگ پیسے کما رہے ہیں، لیکن وہ میں نے دیکھا، میرے جاننے والے ہیں، کیونکہ کوئی سیونگ والا سین ہے نہیں. یہ آرٹسٹ اچھا لائف کا ڈیزائنر نہیں ہوتا. لاہور کے اندر ہی میں بات کروں، باقی تو پاکستان کو چھوڑ دیں، بہت نامور قسم کے جو ماضی کے اندر ٹی وی کے آرٹسٹ بھی رہے ہیں، فلم میں بھی رہے ہیں، وہ موجود ہیں یہاں پر. لیکن مجھے الحمرا کے ساتھ ان کا یہاں آنا یا یہاں ٹائم دینا کچھ زیادہ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، یہ ایک ویکیوم اب آیا ہے. میں بتاتا ہوں. ایک ٹائم وہ تھا، آج سے اگر 10-15 سال پہلے جائیں آپ، الحمرا آرٹ سینٹر ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے لوگ فلم میں گئے، جہاں سے لوگ ٹی وی پر گئے. ریڈیو اور الحمرا آرٹ سینٹر
ایک ایسی نرسری ہے آرٹ کی جہاں سے لوگ بڑی سکرینز پر گئے ہیں. اب کیوں نہیں ایسا؟ ابھی بھی ہے. اور پہلے میں آپ کے اس کوشچن کا جواب دے لوں. یہ واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ رات کو، میں کیونکہ میرا پچھلے 35 سالوں سے اس زمین سے، اس ٹکڑے سے تعلق ہے، الحمرا آرٹ سینٹر جس کا نام ہے. یہاں پر شام کو جس آرٹسٹ کا شام فارغ ہوتی ہے، پروگرام نہیں ہوتا، وہ الحمرا آ کر کینٹین پر بیٹھ کر گپیں آپس میں دوستوں کے ساتھ لگا کر نہ جائے تو اس کو چین نہیں آتا. آپ اس میں فلم کے لوگ بھی آتے ہیں، ریڈیو کے لوگ بھی آتے ہیں، ٹی وی کے بھی آتے رہے ہیں. آج کل ان کا، کیونکہ یہ جو آج کل کی جنریشن ہے، جو آرٹسٹ ہیں، ان کا تعلق تھیٹر سے کم ہے، سوشل میڈیا اور اس سے زیادہ ہے. یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں اور یہاں سے ہی آگے چلتے ہیں. وہ تھیٹر تو آج کے آرٹسٹ نے کیا ہی نہیں ہے. ادروائز کوئی ایکٹر فلم کا لے لیں آپ، ماضی کے علی اعجاز، سلطان راہی، بے شمار اور لوگ ہیں جو کہ سب کا تعلق تھیٹر سے تھا. ننا الن اپنا کتنی. اچھا نہیں، لیکن مجھے ایک بات ہے، آپ کی اگر میں بات ہی لے لوں تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آج کا جو آرٹسٹ تیار ہو رہا ہے اس کے پیچھے نہ تو اکیڈمی ہے اور نہ پھر کوئی ایکسپیرینس، تو وہ تو وہاں سے ہو رہا ہے نا، جو آپ نے مجھے سیل فون سے. تو پھر اس کی کیا یوسیج رہے گی؟ کیا یہ ختم ہو جائے گا پھر یہ سارا سلسلہ، اکیڈمی سے تیار ہونا، سمجھنا ایک آرٹ کو؟ یعنی یہ تو پھر کیونکہ بک تو وہ رہا ہے نا، جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے. تو اگر وہاں بک رہا ہے تو پھر ان کا فیوچر کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، جو پرانا آرٹسٹ ہے وہ ایک کلاسک آرٹسٹ تھا، جس کے سٹیپس، جس کی مووز، جس کی لائٹ، جس کا ڈیکور ٹوٹلی کلاسیکل ڈفرنٹ ایسی تھا نا. ایکسپریشن جی، لیکن اس میں لمیٹیشنز تھی. اس کی ٹارگیٹ، اس کی وہ ساری لمیٹڈ تھی، کیلکولیٹڈ مووز اور میں جو بار بار دوستوں کو بھی کہتا ہوں، انٹرویوز میں بھی کہتا ہوں، یہ جو نئے بچے ہیں یہ بہت کریٹیو ہیں. چاہے اس سے ہے، وہ پرانے ہمارے آرٹسٹوں نے سینہ بسینہ علم حاصل کیا تھا. میں نے بے شمار آرٹسٹوں کو چائے کے بعد اسٹیج پر، اسٹیج کے بعد ٹی وی پر، ٹی وی کے بعد فلم میں دیکھا. میں نے دیکھا ہے الحمرا آرٹ سینٹر میں چائے پلا رہے ہیں، پیچھے بیک سٹیج خدمت کر رہے ہیں، سٹیج پر گئے ہیں، اس کے بعد ٹی وی پر چلے گئے ہیں، ٹی وی کے بعد فلم میں چلے گئے ہیں. بالکل یہ تھا سفر. اور وہ ایک، اب تو اتنا نالج ہے لوگوں کے پاس، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس پر آپ گوگل کریں، کوئی پرانی فلم، پرانا ڈرامہ، پرانی چیز، اس کی ڈیٹیل، اس کی لائٹ، اس کا ساری ڈیٹیل آ جاتی اس میں. سو یہ بات نہیں ہے، یہ اکیڈمی اس میں آ گئی ہے. نو ڈاؤٹ ایک وہ جو پیار محبت، ایک بیٹھک تھی، جو رونق تھی یہاں کی رات کی، جو ایسوسیشن تھی اس الحمرا آرٹ سینٹر کے ساتھ پرانے آرٹسٹوں کی، یہاں پر رات کو بیٹھنا آ کر، وہ ختم ہو گئی ہے. لوگ انڈیویجولی تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا، اس کلچر کو آپ کیا پروموٹ کریں گے؟ کہ مثلا یہ بہت سارے نام ہیں، جیسے ایک کافی ہاؤس ہوا کرتا تھا، پارک ٹی ہاؤس ہے، تو وہاں رائٹر بیٹھا کرتے تھے اور پھر جرنلسٹ بیٹھا کرتے تھے. آپ کا الحمرا چونکہ ہے ہی اسی مقصد کے لیے، تو کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ نشست ہو جس میں آپ ان سب کو بلائیں، اس کو پروموٹ کریں، ان سے بات چیت کریں. ایکچولی بالکل سر ایسے ہی ہے کہ نو ڈاؤٹ اگر پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے ادب میں جو پارک ٹی ہاؤس کا ایک کردار ہے وہ آپ نکال نہیں سکتے. پارک ٹی ہاؤس ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ہر کریٹیو، وہ ایسی بیٹھک تھی جہاں پینٹر، سنگر، لکھاری، پوئٹ، وہ وہاں پر بیٹھ کر گپیں لگا کر، وہ جو بیٹھک تھی نا، وہ اس کا جو میوزک تھا، جو رومانس تھا، وہ اور تھا. اور یہ ختم ہوا. وہ ہم نے اس کا آلٹرنیٹ الحمرا آرٹ سینٹر میں الحمرا ادبی بیٹھک کے نام سے بنایا ہے. اچھا. اور اسی کانسیپٹ کے ساتھ بنایا ہے. ہماری آپ کی بیک پر وہ بلڈنگ ہے
اور اس میں لوگ آ کر شام کو بیٹھتے ہیں اور کانسیپٹ وہی ہے کہ لوگ آئیں گپے لگائیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ اسٹرینتھ نہیں آتی، کیونکہ اگین پھر یہ جو چیز آ گئی ہے لوگ اس پر گفتگو کر لیتے ہیں، فیس کتھارسس ہو جاتا ہے ان کا، کتھارسس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے وہ ہم پیچھے نہیں نہ جا سکتے بھائی، دنیا آگے جا رہی ہے، آپ چیزیں پکڑ کر بیٹھ نہیں سکتے۔ نہیں تو اگر یہی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کنورٹ کر دیں اس کے اوپر، یعنی جو کچھ آپ یہاں کریں اور یہاں پہ بھی اویلیبل ہو، تو پھر تو میرا خیال ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ کتنی چیزیں ہم، اگر میں یہ کہوں کووڈ کے دنوں میں ہم اس نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آرٹ اور آرٹسٹ زندہ رہا، ہم لوگوں کو پے کرتے رہے کہ یار زوم پر آ جائیں اور گانا سنا دیں، زوم پر آ کر انٹرویو دے دیں، رہی ہماری بیٹھک بے شمار، کیونکہ اب چیزیں بدلتی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، الحمرا کی ایک انٹرنیشنل پکچر بھی تو ہے نا، آپ آرٹ اینڈ کلچر کی بات کیجیے، دنیا سے جو وفود آتے ہیں تو وہ یہاں تو ڈیفینیٹلی آتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ اس امیج کو بڑھانے کے لیے آپ کیا مزید کر رہے ہیں؟ ایکچولی نو ڈاؤٹ الحمرا آرٹ سینٹر کی جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ اس کی انٹرنیشنل فیمس ہونا، اور یہاں پر جو ڈیلیگیشنز آتی ہیں، اور مجھے یاد ہے یہ ہمیں جو سیکیورٹی کی وجہ سے بھی قربانی دینا پڑی ہے آرٹ میں، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ بے شمار ایونٹس ہوتے تھے انٹرنیشنل یہاں پر، بہت چائنیز سرکس اور برٹش پلیز آتے تھے، کہ انگلش امریکن پلیز آتے تھے، اور کیا ان کے سیٹس ہوتے تھے، کیا ان کی پراپس لوگ ہمارے سیکھتے تھے، اور وہ ایک ویکیوم تو ہوا کریٹ جب یہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا سیکیورٹی کی وجہ سے۔ لیکن اب ریسنٹلی اب یہاں پر ابھی انشاءاللہ اگلے 5-6 دنوں میں ایک پروگرام ہے، لاہور لٹریری فیسٹیول LLF جس کو کہتے ہیں، اس میں بے شمار انٹرنیشنل لوگ آئیں گے۔ اس میں ابھی جو ہوا ہے فیض فیسٹیول، اس میں بھی باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو یہ نو ڈاؤٹ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور چاہے ہم کریں یا نہ کریں، اسٹیٹ کرے یا پرائیویٹ لوگ کریں، لے دے کر الحمرا آرٹ سینٹر ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی ایک اچھی کریٹیو ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ماضی کے اندر بہت زیادہ ہمارے یہاں پر ایک آرٹ کی فارمز تھیں، اور اس کے اندر میں ایکٹیو آرٹ میں اسے کہوں گا، جس میں آپ کا پتلی تماشا تھا۔ اب آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سارے ایسے آرٹ کی جو فارمز ہیں وہ ڈائنگ آرٹس اس کو کہا جا سکتا ہے، وہ تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، ریپلیٹ ہو رہے ہیں؟ ایک دور میں تو وہ ہر معاشرے کے ہر جگہ پہ نظر آتے تھے، تو اس طرح کے چیزوں کو جو ڈائنگ آرٹ میں اس کو کہوں گا، بالکل اس کو بچانے کے لیے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ اس کو فگر آؤٹ کیا ہو کہ بھئی یہ چیزیں یہ ڈائنگ آرٹس میں جا رہی ہیں، تو ہم نے اس کو بچانا بھی ہے کلچر کے ذریعے؟ ایکچولی تھینک یو ویری مچ، یہ ایک واقعی ایسا ایک سینسٹیو ایریا ہے، اور اس پر فوکسڈ کام جتنی بھی ویلفیئر سوسائٹیز ہیں ویسے تو وہ تو بہت فوکسڈ ہیں اس پر، اور اپنے وہ جو ڈائنگ آرٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح زندہ رکھتی ہے۔ ایون دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر ریڈ انڈینز کا، حالانکہ وہ وہاں پہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن ان کے آرٹ، ان کی چیزیں آج بھی وہاں پہ انہوں نے اس کو سیف رکھا اور اس کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں۔ وہی ایسی ہی قومیں ترقی کرتی ہیں، اور نو ڈاؤٹ یہ نہیں ہے کہ ہماری قوم یا ہمارے ادارے اس سے اویئر نہیں ہیں، اور ڈیفینیٹلی پرپورشن کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہم بھی اپنے جو ڈائنگ آرٹ والا ایریا ہے، لائک 2-3 چیزیں میں اگر ان کا ذکر کروں، سارنگی جو ہے ایک ساز، اس کے بنانے اور بجانے والے بہت کم رہ گئے ہیں پاکستان میں، گنے چنے 2-4-5 لوگ ہوں گے۔ تو پچھلے ستار جو تھا، میں اس ستار پر بھی آتا ہوں، سارنگی اسپیشلی، سارنگی ایک انتہائی مشکل ساز ہے، اور مجھے تو خیر بہت پسند ہے، اور مجھے اس لیے پسند ہے وہ انسان کی آواز کے نزدیک ترین اس کی آواز ہے سارنگی کی، اور پاکستان میں سارنگی کے گنے چنے 3-4 لوگ ہیں۔ ہم نے یہاں پر اس ساز کو بچانے کے لیے ورکشاپس کروائی ہیں، ہمارے یہاں پر کلاس ہوتی ہے باقاعدہ، ہمارا جو ٹیچر ہے زہیب اس کا نام ہے، بہت پاکستان کا میں اگر یہ کہوں 3-4 لوگوں میں سے ایک اس کا نام ہے زہیب حسن،
وہ بہت ایک اچھا سرنگی نواز ہے. پھر اسی طرح ستار ہے. ستار میں بھی نو ڈاؤٹ ڈائنگ آرٹ تو میں اس لیے نہیں کہوں گا, ستار میں پھر بھی لوگ ہیں بجانے والے اور ستار بنانے والے لوگ بھی ہیں. ایکچولی تو سرنگی اور رباب اور سرود یہ چیزیں بنانے والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ہے اس کو بنانا اور اس کے بعد بجانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. سننے والے چیزیں ہوں گی تو سننے والے رہیں گے نا زندہ. تو اسی طرح یہ جو پتلی کا آپ نے بات کی ہے, ہمارے یہاں پر جو ایک, شاید آپ تو مجھ سے بہت چھوٹے ہیں, یہ لوگ آتے تھے پتلی تماشا کرنے والے, وہ گلی میں آ کر آواز لگاتے تھے پتلی تماشا کرا لو. اگر کوئی پتلی تماشا کرانے کے لیے تیار ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنی ایک پتلی دیتے تھے اور کچھ ایڈوانس لے کر وہاں سے چلے جاتے تھے اور ڈیٹ فکس ہو جاتی تھی کہ آپ پتلی تماشا یہ ہوگا. ناظرین, ہماری باتوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ظفیر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت الحمرا کے اندر جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے ملازمین بھی ہیں, آپ آئے ہیں, تو ان کی فلاح بہبود کے لیے یا ان کی پروموشن کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ تو ایک پروسیس ہے اور ریگولر چیز ہے. لوگوں کی پروموشنز کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس سروس کے بعد ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. یہاں بھی میں بھی پروموٹ ہو کر یہاں آیا ہوں. یہ چلتا ہے, ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹائم لگتا ہے اور نو ڈاؤٹ. بلکہ ابھی ایک چیز انڈر ڈسکشن ہے کہ ان کے لیے کالونی ہونی چاہیے آرٹسٹوں کے لیے اور ان کے ملازمین کے لیے. وہ سیکریٹری راجہ صاحب ماشاءاللہ بہت ہمبل انسان ہیں. انہوں نے مجھے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ بنائیں اور ہم گورنمنٹ سے کوشش کریں گے لینڈ لینے کی. جیسے صحافیوں کے لیے کالونی, اس طرح آرٹسٹوں کے لیے بھی ایک کالونی ہونی چاہیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ایک اپروچ ہے. انشاءاللہ ان فیوچر ہم یہاں کے ملازمین اور آرٹسٹوں کے لیے یہ بھی ایک پروجیکٹ ہوگا. میں اپنے پہلے سوال کی طرف پھر آتا ہوں. وہ ڈائنگ آرٹس کی بات ہم کر رہے تھے تو کچھ باتیں ہماری درمیان میں رہ گئیں, تو اس کے اوپر پھر بات کر لیتے ہیں. اچھا, اس میں ایک ہے پتلی تماشا جو ہمارا ٹریڈیشنل اوریجنل اس ریجن کا, ریجن میں سب کنٹیننٹ کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ پتلی تماشا انہوں نے تو, ہمارے ہمسایہ ملک نے تو اس کو ایک بڑی پروڈکٹ بنا لی ہے. ہم نے اس کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا. لیکن میں کیونکہ خود پتلی تماشا کرتا رہا ہوں, میری تو ابھی بھی وہ جو اوریجنل لوگ ہیں, بشیر پتلی والا اور قمر پتلی والا, ان سے ابھی بھی تعلق ہے. پاکستان میں اگر میں یہ کہوں, یہ ایکچولی وہ آپ نے سنا ہوگا پکھی باز, جپسیز لوگ, یہ ان کا کام تھا. یہ کوئی پرماننٹ ایک جگہ رہنے والے لوگ نہیں تھے. یہ ایک شہر میں آتے تھے اور اس شہر میں مہینے 2 3 4 مہینے پورے شہر میں پتلی تماشے کر کے ہر محلے میں وہ اگلے شہر میں چلے جاتے تھے. جیسے آپ نے بتایا کہ وہ پتلی اس گھر میں دے جاتے تھے پہلے. جی, ان کی بکنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے, بہت میں چھوٹا تھا, تو یہ آتے تھے, آواز لگاتے تھے محلے میں پتلی تماشا کرا لو. تو جب وہ محلے کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کہتے یار چلو بچوں کے لیے پتلی کا تماشا کرواتی ہیں, تو اس کو وہ کوئی 100 روپے ایڈوانس دے کر بک کر لیتے تھے. وہ اس کی گارنٹی یہ ہوتی تھی وہ اس گھر میں پتلی چھوڑ جاتا تھا کہ میں کل آ کر یہاں پر پتلی تماشا کروں گا. اور نو ڈاؤٹ وہ کل آتا تھا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, 2 چارپائیاں کھڑی کر کے اور اس پر چادر ڈال کر, بیچ میں وہ ایک بانس لگاتے تھے, اس پر چادر ڈال کر ان کا وہ ایک پورسینیم بنا لیتے تھے. تو وہ پیچھے ان کے گانے والی یا گانے والا, ڈھولک بجانے والی یا بجانے والا, اور ساتھ میں فرنٹ پر بھی
پیچھے پتلی تماشا پاٹے خان تو اور یہ اور وہ کریکٹر ہوتے تھے، بلبیر تھے، یہ وہ یار وہ جو ایک آرٹ ہے نا، اتنا اس کی 6 سٹرنگز ہوتی ہیں، 2 ہاتھ 2 پاؤں، پھر ہیڈ اور کمر، اس سے ڈانس کروانا، تھپڑ مارنا، بھاگنا، یہ وہ سٹرنگ پر ایسے میں کیونکہ کر چکا ہوں یہ کام، تو ایک بڑا انٹرسٹنگ کام ہے جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ واقعی ڈائنگ آرٹ ہے، لیکن کوشش میں کرتا ہوں. میں نے ابھی بھی پرسوں 3 دن پہلے ایک GOR میں وہاں پر ایک فن فیئر تھا، میں نے بڑی ضد سے ان کو کہا، میں نے کہا یہ کروائیں تاکہ بچے اس سے ریلیٹ کریں، اپنا آرٹ ہے. اور جب وہ کروایا تو وہ پورے لوگوں کو انہوں نے کہا یار یہ ہم نے پہلے کیوں نہیں دیکھا. وہ انٹروڈیوس کروانا ہماری ڈیوٹی ہے. میں جب بھی موقع ملتا ہے میں انشاءاللہ کرواتا بھی رہا ہوں، کرواؤں گا بھی آئندہ بھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آرٹ اینڈ کلچر کی بات کروں، پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم، ٹیررزم ایک بہت بڑی لمبی ویو رہی ہے، اور اب کمپیریٹیولی بہت بہتر حالات ہیں. مجھے بتائیے کہ آرٹ اور کلچر کیا اس کو پروموٹ کرنے سے آپ کا یہ جو ایکسٹریمزم ہے یا آپ کا جو ٹیررزم کی ایک بن جاتی ہے ویو ساری، اس کو کنٹرول کرنے میں کیا مدد مل سکتی ہے؟ آپ کے پاس کوئی اور ٹول ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. اس کو اس کی ٹینڈنسی اور اس کو کم کرنا، اس کو مدھم کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف اور صرف اور صرف آرٹ کا ٹول ہے کہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کریں، لوگوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز دکھائیں، لوگوں کو اچھا میوزک سنائیں، اچھا ایگزیبیشنز کریں، اچھے پلیز کریں، لوگوں کو اچھی باتیں کریں، لوگوں کے ساتھ مشاعرہ کریں. اور کوئی چیز نہیں ہے پوری دنیا میں، اگر کوئی بھی ملک جہاں بھی بہت سکون ہے وہ صرف آرٹ اور آرٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہے. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اگر کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی ملک کی ہسٹری جانیں آپ، یا کسی سویلائزیشن کی ہسٹری میں جائیں آپ، کس چیز کو آپ ڈگنگ کرتے ہیں؟ آپ یا تو ان کے واریئرز یا ان کے آرٹسٹ، اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ ان کی جا کر پروڈکٹس پر ریسرچ کرتے ہیں، ان کے میٹیریلز پر ریسرچ کرتے ہیں، ان کی جو شیپس ہیں ان پر ریسرچ کرتے ہیں. ابھی بھی وہی ہے. یہ تو آرٹ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم لکی ہیں لوگ جو آرٹ کریٹ کرتے ہیں اور آرٹ پروڈیوس کرتے ہیں، جن سے لوگوں کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو سکون ملتا ہے، خوش رہتے ہیں لوگ، انجوائے کرتے ہیں. آرٹ اینڈ کلچر کی پروموشن میں کیا جو اس کا ڈیو رول ہے وہ ادا کر رہا ہے؟ کسی حد تک کرتا رہا ہے، بلکہ کرتا رہا اگر میں یہ کہوں بہت زیادہ. کیونکہ تب پاکستان کا جو میڈیا تھا، جس کو ٹی وی آپ کہیں، تو وہ ٹی وی کی حد تک تو بہت ایستھیٹیکلی پلیز اور میوزک ہوتا تھا. اور پرنٹ میڈیا میں بھی کیا خوبصورت ایڈیشنز آتے تھے، کیا خوبصورت انٹرویوز، ایک کام ہی اور تھا. آہستہ آہستہ شاید کمرشل ہو گیا ہمارا سارا میڈیا، تو اس میں اس کی پرپورشن کم ہو گئی. اگر آپ دیکھیں، میں کیونکہ رات کو جب ٹی وی پر بیٹھتا ہوں تو سارا ٹائم پولیٹیکل اس میں ہوتا ہے. کہیں جا کر پروگرام کہیں ہوا ہو، غزل کا، ڈانس کا، ڈرامہ ہوا ہو، اس کا آتا ہے سیکنڈز کے لیے ایک جھلک. نہیں، لیکن وہ ایک میں نے دیکھا ہے وہ اسٹیج کے اداکاروں کے بھی، تو وہ انٹرٹینمنٹ، اس کو آپ انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ڈیفینیٹلی وہ ایک کویشچن مارک ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، وہ بھی ایک غلط یوز ہے. ایک کیسے کویشچن مارک ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہنسانا ہی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. استھیٹکس کو ریچ کرنا ہے انٹرٹینمنٹ، ایجوکیٹ کرنا سوسائٹی کو. کیونکہ وہ انہوں نے ایک خاص ایریے کو
नो डाउट कमाल आर्टिस्ट है. मैं तो कहता हूँ कि पता नहीं कौन लोग हैं ये, एक सेकंड में वो जवाब आ जाते हैं उनके पास, ऐसे क्रिएटिव लोग. लेकिन ये जितने भी बैठे हुए हैं इनके अंदर ना तो आपको मोइन अख्तर नज़र आते हैं, इवन और इस तरह के जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, वो जो एक टच था आपको हंसाने का, वो भी तो स्टाइल था ना. वो देखिए ना, वो उनकी एस्थेटिक्स और थी. वो अगेन फिर ये स्कूलिंग का भी फ़र्क है ना. उन्होंने जिन लोगों के साथ काम किया, जिन कुलीग्स के साथ काम किया, वो कौन लोग थे, कैसे बड़े बड़े नाम थे. तो अब मैं ऐसे वही एस्थेटिक की बात कर रहा हूँ, लहरी आपको नज़र आते हैं, इवन हाँ ना, यस यस, आपको नज़र हाँ. अब ये मिसिंग मुझे लगता है सारा. अच्छा, ये शायद इनमें भी डेफिनेटली हैं लोग. हर दौर में लहरी होता है, हर दौर में मोइन अख्तर होता है, हर दौर में अल्लाह बख्श होता है, हर दौर में मेहदी हसन होता है. होंगे 100% होंगे. नजर क्यों नहीं आते? मैं ये टाइम के साथ पता लगेगा. टाइम काफ़ी चीज़ें, क्योंकि देखें मेहदी हसन एक थे 22 करोड़ आवाम में, मैडम नूरजहां एक थी 22 करोड़ आवाम में. ये आर्टिस्ट होना, मैडम नूरजहां होना कोई आसान काम तो नहीं ना. रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, ये एक एक लोग थे और ये एक ऐसे ब्रांड थे. आप इसीलिए तो नज़र नहीं आते ना, आएंगे और इन्हीं में से लोग होंगे, एक डिफरेंट ब्रांड के साथ होंगे. नाउमीदी तो मेरा नहीं ख्याल है होनी चाहिए. उनसे पहले भी लोग थे, उनसे पहले भी लोग थे, उनसे पहले भी लोग थे, और अब भी हो सकते, अभी भी होंगे, इंशाल्लाह होंगे, ज़रूर होंगे. ठीक हो गया. अच्छा जुल्फी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी दिलचस्प बातें आपसे हुई. मैं चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान की आवाम को और लोगों को और इसके साथ साथ हुकूमत को पैगाम देना चाहते हो तो ज़रूर दें. मैं खैर बहुत छोटा सा एक इंसान हूँ, मैंने क्या पैगाम देना. मैं तो ये कहूँगा कि प्रोफेशनल तरीके से ज़िंदगी गुजारें, टाइम को ज़ाया मत करें. मेरी नए बच्चों से जो अभी लाइफ को डिज़ाइन करेंगे, इंशाअल्लाह फ्यूचर में हमारे हीरोज़ बनेंगे. ये जो टाइम आज हम ज़ाया करेंगे ना, जब आप स्टार बन जाएंगे, आप बहुत दुखी होंगे कि मैंने वो टाइम क्यों ज़ाया किया था. बहुत फोकस्ड काम करें, बहुत कैलकुलेट होकर अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करें, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत कीमती है और इसकी जितनी कदर करेंगे ये उतनी ही कदर आपकी करेगा. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया जुल्फी साहब आपका. नाज़रीन, आपने हमारी बातें सुनी. प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे. अपनी मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.